सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और मैं आपके साथ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज जो है वो हम इस्तिस्ना की किताब के आखिरी तोरा पाशोत के ऊपर बात करेंगे। वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से। आज का जो तोरा पार्शा है वो इस्तिस्ना की किताब का आखिरी तोरा पार्शा और इसका नाम है पार्शा वज़्ज़त हबरेखा वज़्ज़ोत हबरेखा सॉरी। वज़्ज़ोत जो है वो बेसिकली इंग्लिश में तो दीज आ जाएगा, यानी कि ये हैं, और हबरेखा बरकतें। तो ये बरकत और ये बरकत उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि हम जानते हैं कि मूसा नबी ने जो था वो बनी इसराइल के तमाम कबीलों को जो था वो बरकत दी थी। एक्चुअली अगर पहले मैं आपको इस तोरा पाशा के जो हवाला जाते हैं पहले मैं वो दे दूं, फिर मैं इसके ऊपर जो मैं बात करती हूँ। आप जो है वो कलाम मुकद्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तो रेत में से इस्तिस्ना 33 बाब पहली आयत से लेके 34 बाब की 12 आयत तक, जो कि बेसिकली इस्तिस्ना का आखिरी बाब है। पूरा मुकम्मल बाब आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में बता दूं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 34 अप टू वर्स 12। हफ्तारा में यशुआ 1:1 to 18। जॉश मिक्स कर गई हूँ। जोशुआ चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 18 और ये उर्दू में यशुआ पहला बाब उसकी 18 आयत। मुकाशवा 21 बाब 9 आयत से लेके 22वें बाब की 5वीं आयत तक। और कुछ जो है वो सिर्फ मुकाशवा 22 बाब की जो है पहली 5 आयत पढ़ते हैं। न्यू टेस्टमेंट में आप रेवलेशन चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 9 टू चैप्टर 22 अप टू वर्स 5 पढ़ेंगे। बट एनीवे ये जो है ये कलाम मुकद्दस की वो आयात हैं, वो हवाला जात हैं जो कि इस तोरा पातशाह से जुड़े हुए हैं। और आप जो है वो अपने लिए जो है वो इन तमाम को जो है वो खुद ज़रूर पढ़ें। मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमने पैदाइश की किताब में भी जो था वो देखा था कि याकूब ने जो था वो अपने तमाम बेटों को जो थी वो बरकत दी थी। और यूसुफ के बेटों को जो है वो सेपरेट सेपरेट, यानी कि इफ्राइम और मनासा को बरकत दी थी। और यहाँ पर जो है वो अगर आप उन बरकतों को और इन बरकतों को मिलाकर देखेंगे तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। वर्डिंग्स जो है वो फ़र्क है ब्लेसिंग्स की। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो तरतीब है, जिस तरतीब में जो था वो बरकतें दी गई हैं वो भी फ़र्क है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे पता है कि इसको इग्नोर कर देना बड़ा इजी है अनलेस कि आप ध्यान दे रहे हो कि शिमाउन को जो थे वो मूसा नबी ने जो है वो बरकत नहीं दी। अगर जब आप इन बरकतों को पढ़ना शुरू करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। और अगर आप मुकाशफा की किताब में जो है 1,44,000 के बारे में जो है वो जब पढ़ते हैं कि 12,000 जो है वो किन किन में से हैं, तो उसमें जो है वो दान का कबीला नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी जो है वो सारे हैं। और वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी आ जाती है कि आप जो है वो इन तमाम कबीलों की जो है वो बरकतों को देखें, उनके बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की करें, क्योंकि एज़ेकिएल की किताब में भी जो है इसी तरह से जो है वो दोबारा से जो है वो नज़र आता है। सो बेशक बहुत अहमियत ये वाला जो तोरा पातशाह है वो रखता है, मगर चूँकि ये जो तोरा पातशाह जो है ये सुकोत के दिनों में पड़ता है,
تو سکوت کے دنوں میں جو ہے یہ آخری تورا پارشا ہوتا ہے، سوسنفا تورا والے دن جو ہے اس کو مکمل پڑھ کے تو استثناء کے کتاب کو مکمل کر کے، یعنی کہ توریت کو جو ہے وہ ایک طرح سے مکمل کر دیا جاتا ہے کہ آپ پورا سال جو ہے اس کو پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں. سو وہ پھر تورا اسکرول کو جو ہے وہ پڑھ اس والے تورا پارشا کو پڑھنے کے بعد تو دوبارہ سے جو ہے وہ پیدائش کی طرف جو ہے وہ رول کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے پیدائش کے جو ہے وہ اس کے جو پارشا برشیت ہے تو اس کے اس میں سے جو ہے وہ حوالہ جات کو جو ہے وہ ضرور پڑھا جاتا ہے. سو عموماً جو ہے اگر آپ کبھی کسی سمخہ تورا یا سکوت کے دنوں میں جو ہے عید میں جو ہے اگر آپ عبادت گاہ جائیں گے، سناگوگ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر جو ہے رہبائی جو ہیں وہ اس تورا پارشا کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ جو سمخہ تورا ہے اس کی اپنی ہی ریڈنگز اور پھر اس کی اپنی جو اسٹڈی آ جاتی ہے، پھر جو بلیسنگز ہیں، جو دعائیں ہیں، پھر جو رسم ہے جڑی ہوئی، تو وہ ان تمام کو پورا کرتے ہوئے جو ہے عموماً جو ہے یہ والا جو تورا پارشا ہے یہ اگنور ہوتا ہے. سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جیسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس تورا پارشا کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ ان بلیسنگز کو جو ہے وہ جب ان ڈیپتھ میں جو ہے وہ جا کر دیکھتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کیسے جو ہے یہ والی بلیسنگ جو ہے وہ یعقوب کی اپنے بیٹوں کو دی بلیسنگ سے جو ہے وہ فرق ہے. یا پھر اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہوئی ہیں تو وہ کیا وہ خاص بلیسنگز جو ہیں وہ کیا ہیں. اور میں جب اس تورا پارشا کو دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں جو تھا وہ بلیسنگز کی بے شک بات آ رہی تھی، اور میں ایک طرف جو تھا میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ کہ باقی ساروں کو جو ہے وہ بلیسنگ مل رہی ہے اور شماؤن کو جو ہے، شماؤن کے قبیلے کو جو ہے وہ کوئی بلیسنگ نہیں ملی ہے. ان کے بارے ان کا جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہے، گو کہ یو نو ریبائی جو ہے وہ کچھ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کچھ باتوں کو، بٹ میں ان کی تمام تفصیل میں نہیں جاؤں گی. بٹ سم واٹ یو جسٹ فیل کہ اچھا کہ مجھے جو ہے مجھے کسی نے بھی جو ہے مجھے نہ سراہا ہے کسی وے میں، نہ مجھے جو ہے وہ برکت ملی ہے. باقی ساروں کو جو ہے اور کچھ نہیں تو ان کا نام تو مینشن ہوا ہے، ان کے بارے میں کہا تو گیا ہے. مجھے تو ایسے کہ کیا میں اس قبیلے کا جو ہوں میں حصہ نہیں ہوں. اور میرا خیال میں یہ جو سچویشن ہے یہ بہت سوں کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہوگی کہ آپ کو جو ہے محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تبھی جب اگر میں سوچوں تو اچھا حزقیل میں جو ہے وہ تمام کے تمام قبیلوں کا نام موجود ہے. مکاشفہ کی کتاب کو دیکھیں تو اچھا دان کے قبیلے کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قبیلوں کے جو ہے وہ نام موجود ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ اگنور کر دیا ہوا ہے، کمپلیٹلی اگنور کر دیا ہوا ہے. نہیں، دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ایک وقت ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ضرور اس وقت کا جو ہے وہ انتظار کرنا سیکھنا چاہیے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اسی ہی تورا پارشا میں جو ہے موسیٰ نبی کے جو ہے وہ بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نبی جو تھے ان کو جو تھا وہ خداوند نے ملک کنعان کی جو سرزمین جو تھی وہ تو دکھائی تھی، لیکن یہ تھا کہ خداوند نے جو تھا وہ ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر وہ جو ہیں وہ اس بار وہاں نہیں جا پائیں گے. سو اس کے لیے جو ہے وہ آپ میرے ساتھ استثنا 34 باب اس کی 4 آیت کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے
और खुदावन ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू उसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। सो यहाँ पर जो है वो यू नो मूसा नबी के लिए जो है वो खुदावन ने जो है वो साफ इनकार कर दिया है कि वो जो है वो नहीं जा पाएंगे। और मूसा नबी को जो है मूसा नबी ने जो था जब वफात पाई तो उनको दफनाने वाले जो है वो खुदावन जो है वो खुद है। वो अम, कोई जो है वो कोई भी नहीं जानते हैं कि उनकी जो कब्र जो है वो कहाँ पर है। मगर उनकी जो है वो तारीफ में जो है बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। इस्तिस्ना की 34वें बाब की 7वीं आयत को मैं एक्चुअली 7वीं से 12वीं तक जो मैं पढ़ना चाहूँगी। डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 7 लिखा हुआ है। मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबी कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन खत्म हुए। और नून का बेटा यशुआ दिनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक़्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की ना उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क के मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। ओके, सो यहाँ पर जो है मूसा नबी की जो है वो तारीफ में जो है वो बातें की गई हैं। और उनके बारे में जो है वो खास जो है वो मेंशन किया गया है कि बनी इसराइल में जो है उस वक़्त तक जो था कोई नबी जो था वो ऐसा नहीं पैदा हुआ था जैसे कि मूसा नबी थे, क्योंकि खुदावन ने उनसे जो था वो रूबरू बातें की थी। और अम, वो जो थे वो खुदावंद को जो थे वो प्यारे थे। इसमें जो है वो कोई शक नहीं है। लेकिन मूसा नबी की एक गलती की वजह से कि हम जो है वो उस गलती के बारे में जो है वो पढ़ते हैं कि खुदावन ने जो था जब मूसा नबी को जो था वो कहा था कि वो बनी इसराइल के लिए जो है वो चट्टान पर जो है वो लाठी मार कर जो है उसको अम, उससे जो है वो बनी इसराइल के लिए जो है वो पानी फराहम करें। तो खुदावन जो थे वो मूसा नबी से जो है वो नाराज़ हुए थे, क्योंकि मूसा नबी ने जो था वो लिखा हुआ है कि खुदावन ने जो था वो ये कहा, मेरे साथ जो है ये देखें गिनती 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 12 लिखा हुआ है। पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम उस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। सो यहाँ पर जो है वो ये 20वें बाब को जो है वो आप खुद जो है अपने लिए जो है वो पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि क्या कि किस वजह से जो था वो खुदावन ने जो था वो मूसा नबी को जो है वो वादे की सरजमीन में नहीं जाने दिया था। और ये बात नहीं है कि मूसा नबी ने जो था वो खुदावन से जो था वो फरियाद नहीं की थी, खुदावन से उन्होंने फरियाद की थी। और इसका जो हवाला जो है वो हमें इस्तिस्ना की किताब में भी जो है वो मिलता है, मगर ये है कि खुदावन ने जो है मूसा नबी की उस फरियाद के बावजूद भी, उस रिक्वेस्ट के बावजूद भी जो था खुदावन ने जो था वो उनको इजाज़त नहीं दी
کہ وہ جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں جو ہے وہ داخل ہوں. اور میں سوچ رہی تھی کہ یو نو میں کسی اور کے بارے میں جو میں نہیں بات کروں گی، مگر میں اپنے بارے میں جو ہوں میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ موسیٰ نبی کی مانند نہیں ہے. میں مشیح کی بات نہیں کر رہی، میں موسیٰ نبی کی بات کر رہی ہوں، انسانوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ کون سا جو ہے وہ ایسا ہے جس نے خداوند سے جو ہے وہ روبرو باتیں کی ہوں. اور خداوند نے جو تھا وہ ان کی اس فریاد کو جو تھا وہ قبول نہیں کیا. حالانکہ خداوند کے بارے میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہایت رحیم خدا ہے، وہ عدل و انصاف کے خدا ہیں. اور یو نو موسیٰ نبی کے بارے میں اگر سوچا جائے تو موسیٰ نبی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو تھا وہ خداوند کے اس کام میں، اس خدمت میں جو تھا وہ کمپلیٹلی سرو کر دیا تھا. کہ آپ کہیں پر بھی جو ہے خروج کی کتاب سے جب آپ موسیٰ نبی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ملتا ہے، کہ وہ جو تھے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت بتا رہے ہیں یا کچھ ایسا ویسا نہیں. انہوں نے جو تھا اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے صحیح معنوں میں وقف کر دیا تھا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ خداوند نے جو تھا وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں نہیں جانے دیا. سو میرے ذہن میں جو ہے ایک وہ خوف آ رہا تھا کہ کہ میری کیا حیثیت ہے. مجھے پتا ہے کہ یشوع کی راست بازی کی وجہ سے جو ہے کہ میں خداوند کی حضوری میں تو آ جاتی ہوں، لیکن ان ریالٹی جو ہے کہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. اور موسیٰ نبی جو تھے وہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ تھے. یعنی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چلتے جاتے ہیں، خداوند کے پہاڑ پہ چڑھنے کی بات ہو رہی ہے، سو جب آپ چوٹی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے جو ہے غلطی کرنے کے جو چانسز ہیں کہ آپ جو ہے آپ غلطی نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ کے لیے جو ہے وہ سنبھلنا اور بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میرا خیال میں یہی ایک وجہ تھی کہ موسیٰ نبی جو تھے وہ اپنی روحانی زندگی میں جو تھے وہ اس ہائٹ پہ تھے کہ بے شک خداوند اگر چاہتے تو وہ ان کو اجازت دے سکتے تھے کہ وہ جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں انٹر ہو جائیں، کیونکہ آخر انہوں نے جو تھا کتنے ہی زیادہ جو تھے وہ راست بازی کے کام کیے تھے، کتنی ہی بار جو تھا خداوند کے حضور میں جو تھا وہ پورے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ فریاد کی ہے. مگر اس کے باوجود خداوند نے جو تھا وہ ان کو ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ آنر نہیں کیا. ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس قسم کا جو میسج جو ہے وہ نئے عہد نامے میں بھی جو ہے وہ ملتا ہے. میرے ساتھ اگر آپ افسیوں کا خط اور اس کی چوتھے باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، Ephesians chapter 4 verse 30 لکھا ہوا ہے، اب خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. سو یہاں پر جو ہے وہ بلکہ ہر طرح مطلق مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو موسیٰ نبی کے بارے میں جو ہے وہ میں جب سوچتی ہوں تو کہ خداوند کو جو زیادہ فیل ہوا تھا وہ یہی فیل ہوا تھا کہ خداوند کے نام کی جو تقدیس جو ہے وہ موسیٰ نبی نے اور بزرگ ہارون نے جو تھا وہ بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ نہیں کی. اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنی بار جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسا کر جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے خداوند کو وہ صحیح عزت اور جلال
نہیں دے پاتے جس کے وہ جو ہیں وہ حقدار ہیں. سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ موسیٰ نبی کو خداوند نے ایکسیپٹ نہیں کیا. خداوند نے موسیٰ نبی کو اپنے پاس تو بلایا، رائٹ، کہ ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو ہیں وہ وارث ضرور ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ وعدے کی سرزمین میں جو ہے وہ نہیں داخل ہوئے. اور میرا حال میں یہی ایک جو میسج جو ہے وہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے کہ بے شک بہت سی چیزوں کے جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ اس طرح سے شاید نہ وارث بن پائیں، یعنی کہ اگر ہم خود جو ہیں وہ الٹے کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے. مگر یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہماری جسمانی زندگی میں جو ہے وہ شاید بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نہ دے پائیں، مگر اس کے باوجود جو ہے خداوند جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم سے جو ہے ہم سے ہماری نجات کو جو ہے وہ چھین لیں گے. رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، رومنس چیپٹر 8 ورس 1. بس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. کیونکہ اگر آپ آگے پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے جو ہے وہ آزاد کر دیا. سو یا موسیٰ نبی سے جو تھا بے شک وہ گناہ جو تھا وہ سرزد ہوا، مگر یہ ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کی نجات جو ہے وہ یا اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں چھین لی. سو ہمیں بھی جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان تمام باتوں سے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم پاک کر سکیں. میں جانتی ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے جو ہے یہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ مشکل ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر ہم کلام کی باتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جڑے رہیں گے تو ہمارے لیے جو ہے ان باتوں پر عمل کرنا کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے قریب رہیں اور آئی مین ایٹ لیسٹ اپنی جو نجات جو ہے اس کو نہ کھوئیں. کلسیوں تیسرے باب کی 25ویں آیت کو جو ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں. یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، کولوسینز چیپٹر 3 ورس 25، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرف داری نہیں. سو اگر خداوند نے جو ہے موسیٰ نبی کو کے لیے جو ہے وہ اپنی طرفداری جو ہے وہ نہیں دکھائی، تو یہی جو میسج جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کچھ جو ہے وہ برا کریں گے، کہ ہم خداوند کے نام کو نیچا کریں گے، تو ہم جو ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ جو ہے وہ پائیں گے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے ہیں. میں اپنے اس میسج کو جو ہوں وہ یہیں پر ختم کرتی ہوں. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جیسے جب توریت کی کوئی بھی کتاب جو ہے آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جو ہے وہ ہمیشہ بولا جاتا ہے خزاک خزاک ونت خزاک، مضبوط ہو جاؤ مضبوط ہو جاؤ ہم مضبوط ہوں گے. سو ہمیں جو ہے وہ یشوع کے تھرو جو ہے ان تمام حکموں کو ماننے میں جو ہے وہ مضبوط ہونا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے وارث رہیں. آپ سبھی کو شلوم، بشم یشوع مسیح.